ناظرین، بریک سے پہلے ہم نے بات کی کشمور کی، اب بات کریں گے خیبر پختونخوا کے NH-27 خیبر کے حلقے کی، جو اہم ترین حلقہ ہے، جو پرانی مردم شماری میں NH-44 تھا، جہاں سے PTI کے اقبال آفریدی منتخب ہوئے تھے۔ اس حلقے کی کیا صورتحال ہے، یہ جاننے کے لیے ذاکر آفریدی نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ خیبر کی تحصیل باڑہ میں حلقہ NH-44 کے امیدوار سے عوام کتنے مطمئن ہیں؟ نئی حلقہ بندیوں میں یہ حلقہ NH-27 پورے خیبر کا ایک حلقہ بن گیا ہے۔ 2017 کی مردم شماری میں خیبر کی 9 لاکھ سے زیادہ آبادی تھی۔ ذاکر آفریدی بتائیے گا کہ اب ظاہر مردم شماری ہوئی ہے، اس کے بعد نئی حلقہ بندیاں ہوئی ہیں، پہلے یہاں پر جو امیدوار تھے ان سے عوام کتنے مطمئن ہیں، اور اب جو صورتحال ہے الیکشن 2024 ہونے جا رہا ہے، یہاں پر عوام کے حلقے کے عوام کا کیا کہنا ہے؟ موجود ہوں ضلع خیبر حلقہ NH-27 میں، جہاں پہلے یہاں پر 2 حلقے ہوا کرتے تھے، جو NH-44 تھا اور NH-45۔ اب یہ حلقہ NH-27 بن گیا ہے۔ اور کیا اس حلقے میں جو پچھلے MNA منتخب ہوا تھا کام کیا ہے یا نہیں، کتنے اس سے مطمئن ہے؟ جو دور تھا 5 سال تک، اس میں تو ہمارا عوامی نمائندے MNA اس کا دفتر بھی موجود تھا، دفتر بیاتا بھی تھا، لیکن عملی کام انہوں نے کوئی نہیں کیا۔ نہ انہوں نے جو ترقیاتی اسکیم کے پیتے کاٹے تھے، صرف میڈیا کے لیے پیتا کاٹ لیتے، لیکن ابھی تک نہ وہ سڑکیں بنی ہے نہ اسکول بنے۔ MNA تھا وہ تو ہفتہ تو پہلے جو الیکشن سے پہلے وہ آتا تھا، جب سب لوگوں کو آئینے دے کر تھا کہ میں ایسا کروں گا ویسا کروں گا، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ حالات ویسے کہ ویسے ہی، روڈوں کا جو مسئلہ ہے وہ ویسے کہ ویسے۔ اب بڑا دل سے لے کے باڑہ تک جو روڈ ہے وہ اس کو 3-4 سے ویسے ہی پڑا ہوا ہے۔ جو پچھلے MNA تھا جناب اقبال آفریدی، اس نے 50% مسئلے حل کیے تھے۔ مسائل کا تو یہاں انبار ہے، یہ ٹریبل ایریا، یہاں پہ مسائل کے انبار لگے ہوئے ہیں۔ پچھلے 75 سال سے یہاں پہ کوئی کام ہوا نہیں۔ پچھلے MNA جو تھا وہ تو بس برائے نام MNA تھا، اور اس نے تو جو ترقیاتی کام کیے تھے وہ نہ ہونے کے برابر تھے۔ اس سے ہم بہت مطمئن ہیں۔ اس نے جو ہمارا علاقہ ہے نا، بہت کام کیے اس نے اور تھے، لیکن اسلام آباد تو جانا پڑتا ہے، ادھر بہت سے کام کیے اقبال MNA نے۔ جو MNA تھا یا وہ سارے MNA تھے، اس نے کچھ نہیں کیا ہے نا۔ ہمارے علاقے میں اسکول بھی نہیں، یونیورسٹی بھی نہیں ہے۔ لوگوں کی بات اس تناظر میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پورے جو NH-27 کا حلقہ ہے، اس میں جو مسائل کے انبار ہے اسے اس MNA کے لیے حل کرنا بظاہر بمشکل نظر آ رہا ہے، اور آنے والا الیکشن عوام ہے ووٹ اسی تناظر میں پول کریں گے کہ ان کا جو MNA منتخب ہوگا وہ یہ حل کریں گے۔ جی ٹھیک ہے ذاکر، آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے۔ عوام کی بات ہم نے سنی، NH-27 خیبر کے عوام کیا کہہ رہے ہیں، اپنے حلقے کے مسائل سے آگاہ کر رہے تھے۔ شمیم شاہد نے ہمیں جوائن کیا ہے، ان سے مزید بات کرتے ہیں۔ شمیم صاحب، یہ بتائیے گا کہ خیبر پختونخوا کے مستقبل کا سیاسی منظرنامہ اب آپ کو کیا بنتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے 2018 کے اور 24 کے الیکشن میں بہت زیادہ فرق ہے۔ اب اس طرح سے PTI کی وہ سپورٹ نہیں ہے شاید، یا مبینہ طور پر جس طرح کہا جا رہا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی ہے، اس پہ کیا کہیں گے؟ اس وقت تو خیبر پختونخوا کا سیاسی منظرنامہ جو ہے نا بہت عجیب و غریب ہے۔ ایک طرف حکومتی ادارے، ریاستی ادارے جس کو ہم ملٹری اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، تو ان کی تمام تر توجہ جو ہے وہ پرویز خٹک اور محمود خان کو کامیاب بنانے پر ہے، مگر ان دونوں کا عوام میں اور بالخصوص پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں میں کوئی سیاسی مستقبل مجھے نظر نہیں آتا۔ یہ الگ بات ہے اگر الیکشن کے دن جس طرح 2018 میں ہوا تھا اور 2013 میں ہوا تھا، اگر بکسے بھرے گئے تو وہ علیحدہ بات ہے، مگر یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی موجودگی میں پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین کا کوئی مستقبل نظر نہیں آتا۔ حکومت یا حکومتی ادارے جتنا دباؤ بڑھاتا ہے تو اتنی ہی عوام سے رد عمل جو ہے وہ شدت اختیار کرتا چلا آ رہا ہے۔ تحریک انصاف کی مقبولیت میں کسی قسم کی کوئی کمی بالکل نہیں آئی ہے، البتہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اچھا شمیم صاحب، یہ بتائیے کہ کیا -1 سے PTI کے ووٹر پر کوئی اثر پڑے گا؟ اس سے پہلے ہم نے پشاور کے حلقے سے بات کی تھی، وہاں کے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم PTI کے لیے ووٹ دیتے ہیں، امیدوار چاہے کوئی بھی ہو۔ اب ڈائنامکس چونکہ تبدیل ہوئی ہیں، -1 ہو چکا ہے اپیرنٹلی، تو کیا PTI کے ووٹرز پر اس کا کوئی اثر پڑ سکتا ہے؟ آئندہ دنوں میں دیکھا جائے گا، مگر ابھی تک -1 کے فارمولے سے PTI کے ووٹر پر کوئی اثر نہیں پڑتا،
اور اب بھی پی ٹی آئی کے جو ووٹر ہے، فالورز ہے، پسند کرنے والے ہیں، وہ متحد ہیں۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ 2024 کے انتخابات میں جو بھی نتیجے آتے ہیں اس کے بعد یہ قبل از وقت ہوگا کچھ بھی کہنا، لیکن کیا قیاس کیا جا سکتا ہے کہ الیکشن میں خیبر پختونخوا اسمبلی میں کس کی اکثریت آپ کو نظر آ رہی ہے؟ اگر دیکھا جائے تو 1935-1936 سے جب سے انتخابات کا سلسلہ شروع ہوا ہے تو خیبر پختونخوا اسمبلی میں کسی بھی سیاسی جماعت کو واضح اکثریت نہیں ملی ہے۔ اگر دیکھیں تو صرف 2018 میں ایسا ہوا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کو بالکل واضح برتری ہوئی تھی۔ اچھا یہ بھی بتائیے گا شمیم صاحب کہ ریجن وائز صوبے کی سیاست کس رخ پر آپ کو دکھائی دے رہی ہے؟ ریجن وائز میں اگر آپ دیکھیں تو خیبر پختونخوا کا یہ جو جغرافیائی اور سماجی سٹرکچر ہے یہ بہت کچھ عجیب قسم کا ہے، جس کو ہم پشاور ویلی کہتے ہیں۔ اس کے 5 اضلاع نوشہرہ، مردان، چارسدہ، سوابی اور پشاور میں جو اکثریت ہے یا جو زیادہ قابل قبول پارٹی ہے تو وہ عوامی نیشنل پارٹی ہے، مگر 2013 اور 2018 کے انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف کی نے برتری حاصل کی تھی، اور 2018 کے انتخابات میں اگر ہم دیکھیں تو تقریباً 90% جو قومی اور صوبائی اسمبلی کے حلقے تھے تو یا اس پر پیپلز جو تحریک انصاف نے جہاں پر کامیابی حاصل کی تھی تو وہاں پر رنر اپ جو تھے وہ عوامی نیشنل پارٹی تھی۔ جنوبی پختونخوا جو ڈیرہ اسماعیل خان سے لے کے کوہاٹ تک ہے، اس میں اکثریتی جماعت جو ہے وہ جمعیت علماء اسلام ہے، مگر جمعیت علماء اسلام کو ان اضلاع میں وہی حیثیت حاصل نہیں رہی ہے جو پشاور ویلی میں عوامی نیشنل پارٹی کو یا مالکنڈ ہزارہ ڈویژن میں پاکستان مسلم لیگ نون کو حاصل ہو رہی ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو ڈی خان میں جہاں پر مولانا فضل الرحمان کا اپنا بائی حلقہ ہے، اگر وہاں پر دیکھیں تو وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے علی امین گنڈاپور اور پاکستان پیپلز پارٹی کی فیصل امین کنڈی جو ہے وہ بہت زیادہ مضبوط دکھائی دیتے ہیں۔ اسی طرح اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ ٹانک اور ڈیرہ اسماعیل خان میں مولانا فضل الرحمان کچھ نشستیں حاصل کرے گا، مگر یہ کہ لکی مروت میں ان کو مشکلات کا سامنا کر سکتے ہیں، ان کو مشکلات پیش آ سکتے ہیں۔ اچھا یہ بھی آپ سے جاننا چاہیں گے کہ یہاں پر پی ٹی آئی کا جو ووٹنگ بیس ہے اور دیگر جماعتیں ہیں ان کے اندر اگر ہم کمپیریٹیو انالیسس کریں تو پی ٹی آئی کو سب سے زیادہ ٹف ٹائم کون سی پارٹی دے سکتی ہے؟ قبائلی اضلاع میں جو ممند ہے تو ممند میں ای این پی اور پی ٹی آئی کے درمیان مقابلہ ہوگا۔ باجوڑ میں جماعت اسلامی بھی ہے، تحریک انصاف بھی ہے، پیپلز پارٹی بھی ہے اور ای این پی بھی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کون یہاں سے مطلب الیکشن جیتا ہے، مگر یہ ہے کہ یہاں پر تحریک انصاف کے ووٹر جو ہے وہ تو متحد ہے، مگر وہ جو بندے منتخب ہوئے تھے پچھلے سال تو اس سے کچھ متنفر ہے، اور اس میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو پرویز خٹک کے ساتھ شامل ہوئے ہیں، تو لہٰذا اس کی وجہ سے تحریک انصاف کو مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے، اور کوئی کسی بھی پارٹی کے بارے میں یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ حکومت بنائے گی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ شمیم شاہد صاحب اور ذاکر آفریدی ہمارے ساتھ موجود تھے۔ این 27 خیبر کے حوالے سے ہمیں بتا رہے تھے کہ اس حلقے کے کیا مسائل ہیں اور نئی مردم شماری کے بعد جو نئی حلقہ بندیاں ہوئی ہیں اس کے آنے والے انتخابات پر کیا اثرات پڑ سکتے ہیں، اور عوام کی گفتگو بھی ہم نے سنی کہ ان کے کیا تاثرات ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم نے این 197 کشمور کی بات کی اور این 27 خیبر کی بات کی۔ اگلے پروگرام میں کسی اور حلقے کی بات کریں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔